الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ عزیزان گرامی قدر آج 29 سفر کی تاریخ ہے اور جیسا کہ آپ کی بھی اطلاعات کے اندر ہوگا کہ چاند چونکہ نظر نہیں آیا ہے اس لیے آج ہی کی رات شب 30 سفر بھی ہے اور بہت ساری مناسبتیں ہیں کہ جو آج کی رات جمع ہے آج کی رات شب جمعہ بھی ہے آج کی رات شب آزادی پاکستان بھی ہے اور پھر ایک اور مناسبت بھی جمع ہے جو انشاءاللہ ہماری گفتگو کا بھی حصہ بنے گی وہ یہ ہے کہ رسول کی وفات کے بعد اور رسول کی شہادت کے بعد امت نے کیا کیا آل رسول کے ساتھ اور انہی ایام کے اندر وہ واقعات پیش آئے ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ در سیدہ کو جلایا گیا پہلے آ کر دھمکی دی گئی در سیدہ کو جلایا گیا اس کے بعد جناب محسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور یہ علماء کرام کے اندر اختلاف ہے کہ حضرت محسن کی شہادت کس تاریخ کو واقع ہوئی بعض کہتے ہیں کہ حتیٰ رسول اکرم کے 3 دن کے بعد ہی پہلا حملہ امت کی جانب سے ہو گیا یہ پہلا تحفہ تھا جو لواحقین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے رسول کی امت آل رسول کے دروازے پر آ گئی پہلے جب آئی تھی تو انہوں نے صرف دھمکی کی حد تک بات کی کہ علی کو باہر نکالو چونکہ سب نے بیعت کر لی ہے صرف علی نے بیعت نہیں کی تو اگر جب سب نے بیعت کر لی ہے تو علی کی بیعت لے کر کرنا کیا ہے ان کو بھی معلوم تھا سب بیعت کر لیں اور ہے علی بیعت کریں تو اور ہے جس طریقے سے یزید بھی جانتا تھا کہ سب سے بیعت لے لی ہے صرف حسین نے بیعت نہیں کی جب سب نے بیعت کر لی ہے تو حسین کی بیعت کا فائدہ کیا کہا نہیں سب کی بیعت اور ہے حسین ابن علی کی بیعت اور ہے تو اگر قانونی حیثیت حاصل ہوتی تھی اور شرعی حیثیت بظاہر ان کی نگاہ میں حاصل ہوتی تھی تو انہی کی بیعت کی وجہ سے ہوتی تھی اس لیے ضروری تھا کہ ان کو کسی طریقے سے مجبور کیا جائے اور ان کے ذریعے اپنی حکومت کو مضبوط کیا جائے تو پہلی مرتبہ آئے تھے دھمکانے کے لیے کہ جلدی نکالو اور جب علی مرتضیٰ نے جواب دیا کہ میں 3 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گا کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ تمہیں قرآن کریم کو جمع کرنا ہے اس کی تفسیر کو مرتب کرنا ہے اس کی تعویل کو مرتب کرنا ہے تو میں 3 دن تک قرآن اور قرآن کی تفسیر کو جمع کروں گا اور جب یہ کام ہو گیا تو مولانا متقیان خود گھر سے باہر نکلے ان کی خدمت میں قرآن کو لے کر آئے کہا کہ یہ قرآن جو رسول نے مجھے کہا تھا میں مکمل کر کے تمہاری خدمت میں لے کر آیا ہوں لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر صرف الفاظ قرآن نہیں ہے مصادیق قرآن بھی موجود ہے اس کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ کون سی آیت کس کی شان میں اتری اور کون سی آیت کس کے چہرے کو نقاب اتارنے کے لیے اتری اس لیے انہوں نے قرآن قبول نہیں کیا کہا اے علی آپ لے جائیے قرآن یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے اور علی نے یہ قرآن دکھا کر واپس لے کر یہ بتا دیا کہ تم صرف اہل بیت کے منکر نہیں ہو تم قرآن کے بھی منکر مل کے درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ اس کے بعد 3 حملے ویسے کم از کم بیان کیے گئے ہیں تاریخ کی کتابوں سے انداز ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ حملے ہوئے اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ظاہراً 7 دن کے بعد
دوبارہ یہ حملہ کرتی ہیں اور اس کے اندر جناب زبیر بھی موجود تھے خانہ رسول کے اندر، خانہ آل رسول کے اندر، اور انہوں نے جب مقابلہ کیا تو جناب زبیر کی تلوار ٹوٹی تھی اور پھر انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پھر آخری حملہ جو ہوا ہے اس میں جناب محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور یہ اندازہ اب لگانا مشکل ہے کہ وہ 7 دنوں کے بعد ہوئی، مثال کے طور پر 8ویں دن ہوئی، 10ویں دن ہوئی، 40ویں دن ہوئی، کتنے دن کے بعد ہوئی یہ نہیں معلوم، لیکن کم از کم آل رسول کے اوپر رسول کی آنکھیں بند ہوتے ہی حملے ہونا شروع ہو گئے۔ اب ہمارا بچہ سوال کرتا ہے کہ جو آپ نے کہانی بیان کی ہے، جو داستان بیان کر رہے ہیں کہ رسول کی آنکھیں بند ہو گئی، یہ سب کے سب در سیدہ پر آگ لے کر آ گئے، انہوں نے شہید کر دیا، انہوں نے در سیدہ کو گرا دیا، سیدہ کائنات در و دیوار کے درمیان آ کر شہید ہو گئی، یہ جو آپ نے داستان بیان کی ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ رسول کے زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، رسول کے زمانے میں تو یہ تو رسول کے ساتھ ہوا کرتے تھے، رسول کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک تھے، رسول کے ساتھ ہجرت میں بھی شریک تھے، رسول کے ساتھ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، رسول کے ساتھ رمضان بھی گزارا کرتے تھے، رسول کی نشستوں میں بیٹھا کرتے تھے، رسول احکام شریعت بیان کر رہے ہوتے تھے اسے سنا کرتے تھے، تو وہ امت جو رسول کے زمانے میں اتنی شریف ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کی آنکھیں بند ہوتے ہی پھر جائے؟ ایسی مثال تو ہم نے نہیں دیکھی۔ ویسے جوابات تو اس کے بہت سارے ہیں، اور میں ایک کر کے آپ کی خدمت میں جوابات اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان بیدار رہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے مقدمے کو فیس کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ بہت نیک شریف رہے بھی ہوں تب بھی انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اسے ایک لمحہ لگتا ہے بدلنے میں۔ شیطان سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار نہیں تھا، شیطان بھی بڑا نمازی تھا، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، بڑی اس نے عبادتیں کی تھی، لیکن جیسے ہی ہے کہ اس کا امتحان لیا گیا کہ تو نے جتنے اب تک مجھے سجدے کیا، مجھے سجدہ نہیں کرنا ہے، اب تجھے آدم کو سجدہ کرنا ہے، جیسے ہی امتحان تبدیل ہوا اس کا اصلی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ تو اسی طریقے سے ممکن ہے کہ جب تک وہ امتحانات ہوئے جا رہے تھے ان کا چہرہ چھپا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی امتحان تبدیل ہوا اصلی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ایک پیج بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے نوجوان واقعاً قرآن کریم کو پڑھیں، واقعاً تاریخ کو پڑھیں، تو اندازہ ہوگا وہ لوگ جو در سیدہ کو جلانے کے لیے آئے ہیں یہ وہی لوگ تھے جو رسول کو یہ ساتھ چھوڑ کر جانے والے تھے۔ یہ رسول قلم و کرتاس مانگتے تھے تو دینے سے انکار کرنے والے تھے۔ یہ وہی تھے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کہتے تھے جتنا آج مجھے رسول کی رسالت پر شک ہوا ہے اتنا کبھی شک نہیں ہوا۔ تو ان کی مثالیں پہلے بھی موجود تھی، رسول کے زمانے میں بھی یہ لوگ موجود تھے، لیکن بس فرق اتنا آ گیا کہ رسول کے زمانے میں بھی چہرے موجود تھے، جب حکومت ان کے ہاتھوں میں آ گئی تو انہوں نے اپنے نام مٹا دیے۔ اور یہ جنگ آزادی جو آج کی رات ہے آزادی پاکستان کی، اس میں آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ پاکستان میں جو آج بھی ایک چیز موجود ہے اور جس کا مقابلہ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے ہندوؤں سے، ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے بت پرستوں سے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہندو تو آج بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جتنے حقوق مسلمانوں کو حاصل ہے اتنے ہی حقوق ہندوؤں کو بھی حاصل ہیں۔ اصل خطرہ پاکستان کو ہندوؤں سے نہیں ہے، اصل خطرہ پاکستان کو منافقین سے۔ اور جو خطرہ پاکستان کو آج ہے وہی خطرہ کل اسلام کو تھا۔ اسلام کو خطرہ کافروں سے اتنا نہیں تھا جتنا اسلام کو خطرہ منافقین سے تھا۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و ہے میرے ساتھ ساتھ۔ اور اگر یہ لوگ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوتے، فرض کرتے ہیں کہ نہیں ایسے لوگ تو نہیں تھے، سب شریف تھے، سب متقی پرہیزگار تھے، سب مومن تھے، اگر سب مومن تھے تو پھر قرآن سورہ منافقون کیوں نازل کرتا ہے؟ قرآن نے سورہ مومنون نازل کی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ مومنین تھے جن کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ قرآن نے سورہ کافرون بیان کیا ہے، سمجھ میں آتا ہے اس زمانے میں کافر تھے کہ جن کو جواب دینا ہے۔ اور قرآن ہی نے سورہ منافقون بیان کیا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے اس زمانے میں منافقین بھی موجود تھے، بلکہ سورہ کافرون چھوٹا سورہ ہے، سورہ منافقون بڑا سورہ ہے۔
معلوم ہی ہوتا ہے کہ کافروں کو پہچاننا تو آسان تھا، منافقوں کو پہچاننا آسان نہیں۔ آج ہی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا اور تازہ ظاہراً کلام ہے ہمارے برادر اہل سنت کا، کیا خوبصورت شعر کا ہے، اور جیسے جیسے پیغام اہل بیت عام ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کو آج اہل بیت سننے کو ملنا ہے وہ آہستہ سے اہل بیت سے قریب آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ میں تجھے بتاؤں کہ تو کتنا خراب ہے، میں تجھے بتاؤں کہ تو کتنا خراب ہے، جتنا علی سے دور ہے اتنا خراب ہے۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے بھی کہا تھا، ہو نہیں سختی رقم بنتے شہ بطحا کی شان۔ جناب سیدہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ہو نہیں سختی رقم بنتے شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان۔ اہل محشر جس کی آمد پر رکھے نیچی نظر، کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان۔ اور کہتے ہیں منکروں سوا نیزے پر جب آ جائے گا سورج، سوا نیزے پہ جب آ جائے گا سورج منکروں، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور یاد رکھیے گا جو ہم اپنے برادران کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ نہ سمجھے گا کہ انہیں پتہ ہے اہل بیت کیا ہے پھر بھی دور ہے، نہیں عزیزو، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اہل بیت کیا ہے۔ اور یہ انٹرویو کیے گئے، بہت سارے لوگوں سے سوالات کیے گئے اور یہ کلپس موجود ہیں۔ کسی ایک عام شخص سے سوال کیا گیا، پاکستان کے مسلمانوں سے سوال کیا گیا، تمہیں پتہ ہے، تم نے نام سنا ہے حسن اور حسین کا؟ امام حسن امام حسین کا نام سنا ہے؟ کہتا ہے ہاں نام تو سنا ہے۔ کہا تمہیں پتہ ہے کس کے بیٹے ہیں؟ کیا لگا پہلے کے بیٹے ہیں۔ اب اس نے بھی اتنا غلط نہیں کہا، اس پہلے کے نہیں، پہلے امام کے بیٹے ہیں۔ لیکن اتنی نادانی ہے، لوگوں کو یہی نہیں پتا حسن و حسین کس کی اولاد ہے۔ جب جن کو یہی حسب و نسب نہ پتا ہو، ان کو کیا پتا ہوگا ان کی سیرت کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کے مناقب کیا ہیں، ان کے مصائب کیا ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان لوگوں سے جب ہم انٹریکٹ کریں تو پیار محبت کے ساتھ اہل بیت کا ذکر پیش کریں گے تو ابھی بھی ان کے اندر پوٹینشل موجود ہے کہ یہ اہل بیت سے قریب ہو جائیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، ہم ٹی وی پر جا رہے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن میں کچھ پروگرام سے حاضر ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا ریپریزنٹیو وہاں پر موجود ہوتا ہے، ایک عالم ایک عالمہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ ایک خاتون تھی جو کسی مکتب کو ریپریزنٹ کر رہی تھی اور وہ مکتب بھی ایسا مکتب تھا کہ جو شیعوں سے سب سے دور ہے۔ جب وہ آنے لگی کچھ پروگرامز کے اندر تو انہوں نے سنا کہ ماشاءاللہ سے جن کو ہم سمجھتے ہیں تو کافر ہیں وہی قرآن سنا رہے ہیں، اور جن کے بارے میں مشہور کیا ہوا بھائی ان کے تو 40 پارے ہیں وہ اسی قرآن سے سنا رہے جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو جیسے جیسے قرآن سے آشنائی ہوئی اور قرآن بھی وہ آیتیں سنا رہے ہیں کہ جنہوں نے اب تک سنی بھی نہیں تھی۔ ہم کبھی مباہلے کی آیت سنا رہے ہیں، کبھی تطہیر کی آیت سنا رہے ہیں، کبھی سورہ دہر کی آیت سنا رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے معرفت پیدا ہونا شروع ہوئی، جیسے جیسے وہ نزدیک آنا شروع ہوئے، اہل بیت کی معرفت ہوئی، تو میں حیران ہو گیا کہ ایک دن وہی خاتون جو اپنے آپ کو دور رکھتی تھی شیعوں کے ساتھ، وہی خاتون آئی اور اس نے اپنی بات کا آغاز اس جملے سے کیا، وہ کہنے لگی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور آگے کچھ نہیں ہے کیونکہ رسول نے جو درود سکھایا ہے اور صحیح بخاری کے مطابق جو درود ہے وہ یہی ہے کہ محمد پر صلوات بھیجو اور آل محمد پر صلوات بھیجو۔ اور ماشاءاللہ سے پھر انہوں نے جتنی گفتگو اپنی شروع کی، ہر پروگرام کے ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی بات شروع کرتی تھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ان کی کتاب کے مطابق طریقہ سکھایا گیا، وعلی آل محمد کے ساتھ اسی طریقے سے پڑھتی تھی اور کوئی حرج نہیں ہے وعلی آل محمد وعلی محمد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود صحیفہ سجادیہ کے اندر بھی مولا سید سجاد نے بھی بعض مقامات پر اس طرح سے درود بھیجا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور بعض مقامات پر یہ جملے ملتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
عربی اعتبار سے دیکھا جائے تو ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے محمد پر درود و سلام ہے اسی طریقے سے آل محمد پر درود و سلام. اور پھر عجیب واقعہ یہ ہوا کہ وہی خاتون ابھی عاشور کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے جب وہ تشریف لائی تھی تو انہوں نے نہ صرف یہ درود پڑھا بلکہ اس درود کے بعد ایک اور جملے کا اضافہ کر دیا. کیا لگی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ. اتنا نزدیک آ گئے لوگ اہل بیت سے. اہل بیت کی اگر معرفت پہنچنا شروع ہو جائے تو ابھی بھی لوگ تشنا ہیں, ابھی بھی پیاسے ہیں. کوئی ہمیں صحیح راستہ بتا دے, ابھی بھی لوگ آنے کے لیے تیار ہیں. اور کتنی ہی مجالس ہم نے ایسی پڑھی کہ جس میں ہم سے پہلے اہل سنت عالم دین آتے تھے, اہل بیت کی شان بیان کرتے تھے, اور بڑے مشہور نام آئے ہیں, انہوں نے اگر بیان کیا ہے. اور الحمدللہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تبدیلی آ رہی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے, مولانا اسحاق صاحب, کئی ساری چیزیں انہوں نے اہل بیت کے بارے میں بیان کی. ٹھیک ہے, جو واقعا پڑھنے والا ہے, مطالعہ کرنے والا ہے, اسے معلوم ہے کتنی باتوں کو چھپایا گیا ہے, کتنی باتوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے. لہذا جو اصل حقیقت تک پہنچ جاتا ہے وہ اہل بیت کے بغیر رہ نہیں سکتا. میر انی سے کہا تھا کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں, کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں. یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں. درود پڑھ دیجئے نا محمد و آل محمد. تو لوگ اہل بیت کے لیے تشنا ہیں. کچھ نام ایسے جو اس دنیا سے ابھی جا چکے ہیں, اسی طرح سلمان ندوی صاحب بہترین دفاع کرتے رہے بہت ساری شخصیات کا, اور اسی طرح کچھ نام ایسے ہیں جو ایسے ایسے بڑھتے جا رہے ہیں. مفتی فضل ہمدرد صاحب کا نام واضح ہے, یاسین قادری صاحب کا نام واضح ہے, محمد طلحہ علوی صاحب کا نام واضح ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی سوشل میڈیا پہ آئی نہیں ہے, وہ آنا باقی ہے. ایک عجیب انقلاب آنے والا ہے, پھر پاکستان واقعاً پاکستان بننے والا. کیوں واقعاً پاکستان بنے گا؟ چونکہ پاکستان کا مطلب ہوتا ہے طاہر لوگوں کی زمین, اور طاہر لوگوں کی زمین تب بنے گی جب آیہ تطہیر کے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے. تو اس لیے بڑا انقلاب آنے والا ہے. زیادہ تر لوگ ایسے ایسے قریب آتے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ اس کے اندر رمضان ٹرانسمیشن کا کردار ہے, سوشل میڈیا کا کردار ہے. خود جو دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے, اے آئی آتا جا رہا ہے, چیٹ جی پی ٹی سے آج آسانی سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس معاملے کے اندر پورا واقعہ پیش کرو, ترجمہ پیش کرو, ریفرنسز پیش کرو. آج کل چیزیں نکالنا بہت آسان ہو گیا ہے. یہ ہمارے اہل بیت کا کمال ہے. 1400 سال تک جن چیزوں کو چھپایا گیا, اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں ان ساری حقیقتوں لوگوں کے سامنے آشکار کیا جائے. ورنہ اتنا چھپایا گیا, اتنا چھپایا گیا. صحیح بخاری کی روایت آپ کی خم بیان کر رہا ہوں. ایک شخص آیا برا بن عازب کے پاس, صحابی رسول تھے. سوال کرتا ہے, عجیب سوال ہے, آپ اگر سوال سنیں گے حیرانگی ہوگی. کہتا اشہد علی بدرا, کیا حضرت علی جنگ بدر میں موجود تھے؟ اس حد تک امت گر گئی ہے, اس کو یہی نہیں پتا جنگ بدر میں جو تمہیں کامیابی ملی ہے, اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں کامیابی نہ ملتی. تم سب نے جتنا مل کر کفار کو مارا تھا, اس سے زیادہ تن تنہا علی نے مارا تھا. وہ علی, اس کے بارے میں تم آگے سوال کرو جنگ بدر میں علی موجود بھی تھے یا نہیں موجود تھے. اتنا چھپایا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جنگ بدر بیان ہو رہی ہے, فاتح بدر کو بیان نہیں کیا جا رہا. قرآن بیان ہو رہا ہے, وارث قرآن کو بیان نہیں کیا جا رہا. تو جب یہ کیفیت ہوگی تو صحیح بخاری کا جملہ ہے, برا بن عازب نے پلٹ کے جواب دیا, بارز ظاہر یقیناً 100% علی ابن ابی طالب بدر میں موجود. اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں کامیابی کیسے ملتی. اور پھر جنگ صفین کا ہمیں ایک مارکا نظر آتا ہے, اس کے اندر روایت نظر آتی ہے. یہ ساری مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کیجئے کہ کیا زمانہ آ گیا تھا کہ نام آل رسول کو مٹا دیا گیا, ختم کر دیا گیا, کتابوں سے, خطبوں سے, زبانوں سے ہٹا دیے گئے نام. جنگ صفین ہو رہی ہے, شام سے لشکر آیا ہوا ہے مولا سے مقابلہ کرنے کے لیے. ہاشم مرکال مولا کے صحابی اور جان نثار صحابی
بہت سے مقامات پر میرے مولانا ہاشم مرقال کا نام لیا ہے، بہت جلیل القدر صحابی اور اپنی جان قربان کی ہے مولا پر۔ آئے شام والوں کے سامنے سوال کیا ایک نوجوان سے، تو کیوں آیا ہے اس لشکر میں علی کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ سنیں گے کیا جواب دیا؟ وہ نوجوان یہ کہتا ہے کیونکہ علی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ علی نماز کے منکر ہیں، علی نماز کو نہیں مانتے۔ ہاشم مرقال کیا کہیں، جس کعبے کی طرف تم رک کر کے نماز پڑھتے ہو اس کعبے میں تو علی کی ولادت ہوئی ہے۔ تمہاری نمازیں نہ ہو اگر علی کی آمد نہ ہو، اور تم کہتے ہو علی نماز نہیں پڑھتے، وہ جو ہزار رکعت نماز پڑھنے والا ہو، اور ایسی نماز پڑھنے والا ہو کہ نماز بھی پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ وہ نماز پڑھے تو آیت اترتی ہے، وہ زکوٰۃ دے تو آیت اترتی ہے، وہ روزہ رکھے تو آیت اترتی ہے، وہ اطعام کرائے تو آیت اترتی ہے، وہ انفاق کرے تو آیت اترتی ہے، ارے وہ کچھ نہ کرے بستر رسول پر سو جائے تو آیت اترتی ہے۔ تم اس علی کو کہہ رہے ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اتنی جہالت، جبکہ علی کے مرتضی سامنے موجود ہیں، سامنے موجود ہوتے ہوئے جب علی سے اتنا غافل کر دیا گیا ہے، تو جب علی دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر کتنا منفی پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ اسی لیے تو علی مرتضی کی جب شہادت ہوئی مسجد کوفہ کے اندر اور یہ خبر شام تک پہنچی تو شام علی کہتے تھے علی مسجد میں کرنے کیا گئے تھے؟ علی ہی نے تو مسجدوں کو بچایا ہے، علی نے تو اذانوں کو بچایا ہے، علی نے تو سجدوں کو بچایا ہے، علی نے نمازوں کو بچایا۔ علی نہ ہو تو تم تک نمازیں نہ پہنچتی، علی اور اولاد علی نہ ہو تو تم تک اذانیں نہ پہنچتی۔ تم اس علی سے کہہ رہے ہو علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ اتنی جہالت، اتنی جہالت۔ اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جہالت کا سلسلہ ایک اور دور تک جاری رہا، کتنے ہی زمانے گزر گئے، کتنے ہی لوگ آ گئے، لیکن صحیح معرفت امیر المومنین نہیں ہو سکی۔ اور روایات بہت زیادہ ہیں میرے سامنے، میں چند ایک روایت کو اور آپ کی خدمت بیان کروں گا تاکہ اور پکچر کلیئر ہونا شروع ہو۔ ایک شخص آتا ہے سوال کرتا ہے جناب ابو سعید خدری سے۔ جناب ابو سعید خدری کا مقام بھی بہت بلند ہے، صحابی رسول ہے۔ آگے سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ صحابہ میں سب سے بڑا مقام کس کا تھا؟ بلا تعطل کہتے ہیں علی کا۔ کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ باقی بھی تو تھے جو رسول کے ساتھ تھے، آج بھی رسول کے ساتھ ہیں۔ رسول کے ساتھ ہونا اور ہے، رسول کی سنت پر چلنا اور ہے۔ تو کہا کہ باقی بھی تو ساتھ تھے، باقی بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، باقی بھی جنگوں میں جایا کرتے تھے، آپ نے اتنا بڑا جملہ دھڑ سے کہہ دیا کہ علی سب سے افضل ہے، کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کہ میرے کہنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، سمجھو جیسے میرے ہاتھوں میں انگلی کا، اگر کوئی پوچھے نا کتنی انگلیاں ہیں میں بتا سکتا ہوں، اتنا آسان ہے میرے لیے کہنا۔ تو کیسے؟ کہ اس لیے کیونکہ میں جنگی خندق میں تھا، اور خندق میں نے خود حضور کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ علی کے بارے میں فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی صرف ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو صرف صحابہ کی بات کرتا ہے، سارے انسان، سارے جنات اپنی ساری عبادتیں لے کر بھی آ جائیں تو علی کو ساری عبادتیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک علی کی ضربت ہی ساری عبادتوں پر بھاری ہے۔ اتنے افضل ہے علی ابن ابی طالب، لیکن چھپایا گیا، بتایا نہ گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ماشاءاللہ سے آپ روایتوں پر روایتیں سنتے آ رہے ہیں، تھوڑا سا ون وے ٹریفک کے بجائے ٹو وے ٹریفک اگر چلے تو اچھا رہے گا۔ ایک صلوات بھی پڑھ دیجئے گا، محمد و عالم۔ صحیح مسلم کی بڑی عجیب روایت ہے، ابو ایوب انصاری، یہ بھی رسول کے بڑے قریبی ساتھی، یہ وہی ابو ایوب انصاری ہے کہ جب حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی تو مدینہ جا کر جس کے یہاں سب سے پہلے قیام کیا اس صحابی کا نام ہے ابو ایوب انصاری۔ جب وہ ابو ایوب انصاری کوفہ میں داخل ہوئے، سارے واقعات گزر چکے ہیں، رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں، خلافتیں گزر چکی ہیں، یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب کی کوفہ میں حکومت قائم ہو چکی ہے۔ یہ شخص کھڑا ہو کر مدینہ سے اب کوفہ جاتا ہے، اور جب کوفہ پہنچا پورے کاروان کے ساتھ پہنچا ہے، اور اس نے جیسے علی ابن ابی طالب کو آتا ہوا دیکھا تو مسکرا کر کہا السلام علیکہ یا مولانا۔ آج سلام کرنے کا انداز بڑا عجیب ہے،
لوگ آیا کرتے تھے سلام کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب کو، لیکن عام طور پر سلام کرتے تھے السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ابا الحسن، السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب، اس طرح سلام ہوتا تھا۔ اس شخص نے بڑے عجیب انداز میں سلام کیا، کہنے لگا اے ہمارے مولا، آپ پر ہمارا سلام۔ اچھا مولا بھی جانتے تھے کہ یہ غدیر میں تھا، اس لیے اس کی زبان سے نکلا ہے ہمارے مولا آپ پر ہمارا سلام، لیکن چونکہ کوفے والوں کو نہیں پتا تھا، کوفے والوں کو کیا پتا کہ غدیر میں کیا ہوا تھا، اس لیے کوفے والوں تک بھی پیغام پہنچانا ضروری تھا کہ یہ کیوں مجھے مولا کہہ رہا ہے۔ اس لیے مولا علی نے پلٹ کر ایک سوال کیا، صحیح مسلم کی روایت کہ کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، میں تیرا مولا کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ تو خود بھی آزاد ہے۔ کاش ان لفظوں کی لطافت لیجئے۔ مولا آدمی اس کو کہتا ہے جو پہلے غلام ہو، غلام کسی کو مولا کہتے ہیں، تو آزاد ہے، تو عرب ہے، تو مجھے کیوں اپنا آقا اور مولا کہہ رہا ہے؟ پلٹ کر ابو ایوب انصاری جواب دیا، میں کیسے آپ کو اپنا مولا نہ کہوں جبکہ غدیر میں حضور نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعاد علی المولا۔ تو کیسے کیسے زمانے گزرے ہیں کہ پھر علی ابن ابی طالب کو اپنے لیے یہ فضیلت بیان کرنا پڑی اور یہ بتانا پڑا کہ یہ کیوں مجھے کہہ رہا ہے۔ بعض لوگ میرے فضائل کو جانتے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے، اور یہ روایت کا جملہ ہے۔ جناب ابو ہریرہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بہت ساری احادیث میرے پاس ہیں، کچھ احادیث کو میں نے بیان کیا ہے، کچھ کو ابھی بیان نہیں کیا ہے، اور کچھ کو میں کبھی بیان نہیں کروں گا، اور اگر میں نے ان احادیث میں سے کچھ کو بیان کر دیا جو مجھے کبھی بیان نہیں کرنی چاہیے تو صرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا، پھر میرا یہ انجام ہوگا۔ پہلے بھی وہی زمانہ تھا علی کے چاہنے والوں کے لیے، جن کے پاس علی کے بارے میں نالج موجود تھی، علی کے بارے میں علم موجود تھا، پہلے بھی یہی زمانہ تھا۔ بہت کم ہوتے ہیں میثم تمار جیسے، بہت کم ہوتے ہیں عمار یاسر جیسے، بہت کم ہوتے ہیں حذیفہ یمانی جیسے، بہت کم ہوتے ہیں سلمان و ابو ذر مقداد جیسے۔ ہر ایک اپنی جان آسانی سے پیش نہیں کرتا، اس لیے کسی نے کہا تھا فراز دار سے میثم یہ بیاں دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی، ہم زباں دیتے ہیں، اور صفے بناؤ محبوں کے دار سے میثم، نماد عشق علی کی عزا دیتے ہیں۔ مشکل ہے ہر ایک کے لیے میثم بننا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آئے سوال کیا، مولا بتائیے کیا میثم تمار کو پتا نہیں تھا کہ وہ تقیہ کر سکتے ہیں؟ اور قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کو اجازت ہے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی بات کہہ دے جبکہ اسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت ہو، تو جب اسے مجبور کیا جائے تو اجازت ہے کہ تم اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی اور بات کہہ دو۔ تو کیا میثم تمار کو نہیں پتا تھا کہ قرآن مجید کی آیت ہے؟ چھٹے سکا شاہ فرماتے خدا کی قسم میثم کو پتا تھا یہ قرآن میں آیت ہے، لیکن میثم یہ بھی جانتے تھے کہ تقیہ کہاں کیا جاتا ہے کہاں نہیں کیا جاتا، کیونکہ دنیا جانتی تھی میثم تمار علی کے نوکر کا نام ہے، یہ جہاں جائے گا علی کا ذکر کرے گا، اس لیے اگر اس موقع پر علی کا ذکر نہ بھی کرے، تقیہ کر لے، خاموش بھی رہے، تو یہ خاموش بھی رہے گا تو خاموش رہ کر اور زیادہ فضائل علی پڑھے گا، اس لیے سے قتل ہی کیا جائے، اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ جب میثم کو یقین ہو گیا کہ مجھے شہید ہی کیا جائے گا تو شہادت سے پہلے انہوں نے شجاعت علی پڑھی ہے، انہوں نے شجاعت سے پہلے ذکر علی کیا۔ انجام وفا کیا ہے یہ سوچا نہیں کرتے، مومن کبھی حالات کا شکوہ نہیں کرتے، یہ رسم سکھائی ہے حسین بن علی نے، سر سجدے میں ہو تو تیروں کو دیکھا نہیں کرتے۔
اس لیے بہت کم افراد وہ ہیں کہ جو بغیر تقیہ کے، اور جہاں پر اس کو معلوم ہو کہ کہاں پر تقیہ نہیں ہوتا وہاں پر فضائل اہل بیت کو بیان کیا جائے، بیان کرتے ہیں. اور یہاں تک تقیہ کی بات آئی ہے تو ایک اور روایت میں بیان کروں، بڑی خوبصورت روایت. دو افراد تھے، ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں. کہتے ہیں کہ مولا میں نے دو افراد کو دیکھا، دونوں مولا کے چاہنے والے، دونوں عاشق علی ہیں. ظالم آیا، دونوں کو کہا علی کے پس و شتم کرو، علی کے خلاف بات کرو. ایک نے محسوس کیا اگر میں نے بات نہیں کی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، دوسرے کا بھی انجام وہی ہے، قتل کیا جائے گا دونوں کو. ایک نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری جان اس طرح سے بچ سکتی ہے تقیہ کے ذریعے تو ٹھیک ہے، تو نے جیسے کہا ہے ویسے میں کر دیتا ہوں. اور علی کے خلاف اور علی کے علاوہ بات کی، اس کی جان محفوظ ہو گئی. کہ لیکن دوسرا شخص تھا، اس سے تقیہ نہیں کیا، اس کو ظالم نے مار ڈالا، قتل کر دیا. چھٹی سرکار یہ فرمائیے جس نے تقیہ نہیں کیا ہے اس نے صحیح کیا یا جس نے تقیہ کیا ہے اس نے صحیح کیا؟ اب تقیہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، بلکہ اتنی سخت روایات ہے تقیہ کرنے کے بارے میں بھی. تقیہ کرنا بھی ضروری ہے. لا دین لمن لا تقیہ لہ. چھٹے سرکار نے مقام بھی فرمایا ہے جو شخص تقیہ نہیں کرتا ہے اس کا کوئی دین بھی نہیں ہے. تقیہ کرنا بھی ہے، اس لیے انسان کو پتا ہو کہ کہاں پر مجھے خاموش رہنا ہے، کہاں کس طرح سے بات کرنی، کہاں کس طرح سے. اب وہ تھا تقیہ کا موقع، تقیہ اس نے کیا، اس کی جان بچ گئی. لیکن دوسرے نے تقیہ نہیں کیا، وہ مارا گیا. مولا نے سوال کیا، مولا اس سے تقیہ کیا، جان بچ گئی، اس نے تو صحیح کام کیا یا نہیں کیا؟ اگر صحیح کام اس نے کیا تو پھر جس نے نہیں کیا اس نے غلط کام کیا. مولا بتائیے کس کا کام صحیح تھا؟ امام نے کتنا خوبصورت جواب دیا، دونوں چونکہ عشق علی رکھنے والے تھے، اور جس کے دل میں علی ہو اس کو جہنم جلا نہیں سکتی. مولا نے فرمایا جس نے اس موقع پر تقیہ سے کام لیا، چونکہ وہ تقیہ ہی کا موقع تھا، اس نے بھی صحیح کیا. اور جس نے تقیہ سے کام نہیں لیا اور علی ہی کی حمایت میں بولتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، فرمایا اس نے جنت میں جانے میں جلدی کر دی. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. تو ایک طویل زمانہ گزرا ہے کہ جب لوگ تقیہ کرنے پر مجبور تھے، علی اور اولاد علی کے فضائل کو چھپایا گیا، مٹایا گیا، دبایا گیا. اب میں آپ کی خدمت میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر زحمت کو تمام کروں گا. ہمارے جو دوست احباب نوجوان ہیں وہ سن رہے ہیں، محسوس کیجئے گا اس بات کو، قرآن کریم سے اگر ہم قریب ہو جائیں نا تو خود قرآن بتائے گا رسول کے زمانے میں کتنے لوگ منافق تھے. اور صرف ان کی لفظوں کے ذریعے اور صفات کے ذریعے پہچان نہیں کروائے گا، بلکہ اتنی روایات موجود ہیں کہ فلاں آیت کس کے بارے میں ہے، آپ نام تک بھی پہنچیں گے کہ یہ آیت کس کے لیے نازل ہے. اور ابن عباس یہ کہتے ہیں ہم ڈرا کرتے تھے. ابن عباس کے جملے اور بھی دیگر افراد میں، جناب ابو سعید خدری کا بھی ظاہر یہ جملہ موجود ہے کہ جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا تو ہم ڈرا کرتے تھے اور ہم خوفزدہ ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آیت میں ہمارا نام آ جائے. یہاں تک کہ قرآن آتے آتے جب ختم ہو گیا تو پھر ہمیں سکون کا سانس ملا کہ ہمارا نام نہیں آیا. اور یہ اپنے عباس نے اپنے لیے جملہ نہیں کہا ہے، دوسروں کا حال بیان کیا ہے. اسی لیے اب عجیب و غریب روایات ہیں اور میں کس کس کو آپ کی خدمت میں کھول کے بیان کروں اور کس کو چھپا کے بیان کروں. ایک روایت ہے، مولا کی خدمت میں شخص آیا، اس سے کہا یا امیر المومنین ابھی میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی آیت میرے سامنے آگئی، سورہ حجرات کی ابتدائی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان، تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، کلمہ گو کہتے ہو، اے کلمہ گویو رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو کہنے لگا، سوال کرنے والا بھی اتنا سمجھدار تھا، قرآن کی جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ شان نزول کے ساتھ ہوئی ہیں. تو یا امیر المومنین کیا کوئی ایسا تھا کہ جو یہ کام کرتا تھا کہ وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا جس کے بارے میں آیا خبردار نہ نکلو؟ کیا کوئی ایسا تھا؟ میرا مولانا نے فرمایا ہاں تھا، لیکن نام اتنا خطرناک ہے میں کیسے بیان کروں.
لیکن علی مرتضیٰ نے بیان کیا ہے وہ لوگ جو تقیہ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، وہ لوگ جو تقیہ بھی کرتے ہیں انہیں بھی بالکل خاموش ہو کر نہیں رہنا ہے، کوئی ایسا اشارہ ضرور چھوڑنا ہے تاکہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ جائے بات کس کی ہو رہی ہے۔ میرے مولانا نے فرمایا اکتب، قلم و کرتاس لے کر آؤ، لکھنا شروع کرو۔ یہاں علی نے قلم و کرتاس مانگا تو مل گیا، وہاں نبی نے مانگا تھا تو نہیں دیا۔ علی نے قلم و کرتاس مانگا، لکھ دیا، لکھنا شروع کیا اس نے۔ علی فرماتے رہیے نام لکھو، نام لکھنا شروع کیا۔ کل لکھو عامر، اس نے لکھا عامر۔ کل لکھو معمر، اس نے لکھا معمر۔ کل لکھو عمر، اس نے لکھا عمر۔ کل لکھو عمار، اس نے لکھا عمار۔ کل لکھو معتمر، اس نے لکھا معتمر۔ علی یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، انہی میں سے کوئی ایک تھا۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے تو سوچنے لگا، لیکن سوچنے کے بعد کہا جو 5 نام لکھوائے ہیں ان میں 4 الگ مزاج کے ہیں، ایک الگ مزاج کے۔ اور اپنے دوست کے پاس آ کر کہتا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں صحیح سمجھ رہا ہوں یا تم بتاؤ کہ کیا اس میں سے کون سا نام ہوگا؟ اس کا دوست کہتا ہے علی نے تجھے کھول کر بتا دیا، اب بھی تیرے سمجھ میں نہیں آئی آیت کس کے لیے اتری ہے۔ تو زمانہ ایسا آ گیا کہ جس کے اندر اشارہ کنایہ کی طرف بات کی جا رہی ہے، لیکن قرآن مجید سے اگر ہم قریب ہو جائیں گے تو نشانیاں قرآن ہی بتائے گا۔ مجھے کہنے دیجئے اگر نبی کو پہچاننا ہو تو قرآن کی طرف آئیں، اگر آل نبی کو پہچاننا ہو قرآن کی طرف آئیں، اور اگر دشمن نبی اور آل نبی کو پہچاننا ہو تو قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن ہی آپ کو پہچان کروائے گا۔ اور یہ ایک سورہ سے سورہ منافقون کے نام سے نہیں ہے، قرآن میں جا بجا مومنین کے ساتھ ساتھ منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا ہی سورہ بقرہ اگر ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ کے اندر ابتدا میں فرمایا ھدی للمتقین، اور متقین کی صفتیں بیان کی۔ متقین کے بعد جیسے ہی ذکر آیا ہے، اچھا متقین کے بعد پھر کافروں کا ذکر آیا، متقین اور کافرین کے بعد جس کا ذکر آیا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، روز آخرت پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، لیکن یہ مؤمن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں جس طرح سے ہم نے دنیا والوں کو دھوکہ دے دیا ہے ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے۔ یاد رکھو دنیا تمہارے ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں آ سکتی ہے، اللہ تمہارے باطن کو جانتا، اس لیے اللہ دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ تو سورہ بقرہ ہو تو منافقین کا ذکر آتا ہے۔ کل کا دن جمعے کا دن ہے، سورہ جمعہ کی تلاوت کریں تو سورہ جمعہ کے اندر جہاں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے، مومنین کا ذکر کیا گیا ہے، تو آخری آیت میں بتایا کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اذا رأوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، آپ کے ساتھ نماز میں ہوتے ہیں، آپ کی مسجد میں ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، لیکن تجارتی کاروان کو آتا ہوا دیکھے تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، مال دنیا کی طرف جاتے ہیں۔ جو رسول کے ہوتے ہوئے مال کے چکر میں چھوڑ سکتا، وہ رسول کے چلے جانے کے بعد کیا مال کی لالچ میں نہیں چھوڑ دے گا؟ اب میں مال کا لفظ کہوں یا کسی باغ کا لفظ کہوں، تو رسول کے ہوتے ہوئے مال کی طرف چلے جاتے ہیں، رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مجھے پھر یہ جملہ بھی کہنے دیجئے کہ جو مسجد میں رسول کو چھوڑ سکتا ہو وہ میدان میں رسول کے ساتھ کیا کرے گا؟ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ سورہ جمعہ اٹھائیے اس کے اندر بھی ذکر ہے، سورہ بقرہ اٹھائیے اس کے اندر بھی ذکر ہے، سورہ منافقون تو ہے ہی ان کے بارے میں۔ سورہ حجرات کی آیات دیکھیے جس کی طرف اشارہ کیا، ان آیات کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم ٹیلی ویژن پر موجود تھے، ایک جو ہمارے ہوسٹ تھے انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ سے اب آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں شیعت کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع مل گیا ہے، اب آپ شیعت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، عقائد سنا رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ دنیا آپ کو سنتی بھی نہیں۔ یہ تو رمضان ٹرانسمیشن کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ شیعت کا پرچار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے بڑی برکات تو حاصل ہوئی ہیں، لیکن یاد رکھیے ابھی بھی ہم رمضان ٹرانسمیشن میں
قرآن کی کچھ آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں سنا سکتے. کیا لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی قرآن کو تو سب مانتے ہیں, قرآن کی آیتوں کا آپ ترجمہ کیوں نہیں سنا سکتے؟ میں نے کہا یہی تو فرق ہے, قرآن کو رٹ رٹ کے حفظ کر لینا اور ہے, قرآن کو سمجھ کر سینوں تک اتارنا اور ہے. میں نے کہا واقعی کچھ آیات ایسی, کہنے لگے نہیں ایسی تو کوئی آیت ہو ہی نہیں سکتی ہے, قرآن سارا مسلمان پڑھتا ہے, سارا سال پڑھتا ہے, رمضان میں تو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں پتہ چلے؟ میں نے کہا ہاں قرآن کی کچھ آیتیں میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ مجھے اجازت دیں تو میں سنا دیتا ہوں. میں نے نکال کے جب ان کے سامنے پیش کی, کہنے لگے نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیجیے گا, اس کو پڑھیے گا نہیں. میں صرف آیت کا نشان بتا رہا ہوں, جا کر آپ دیکھیے گا. یہ آج کا پہلا دن ہے, ہوم ورک دینا بھی اچھا رہتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا ہمارے نوجوان بھی کوئی ورکنگ کر کے آئیں. اور نشان یاد رکھنا کا بھی اس آیت کا بہت آسان ہے. سورہ نمبر 66, 6 اور 6 کو ملایا جائے تو کیا بنتا ہے؟ 6 اور 6 کو ملایا جائے تو کیا بنتا ہے؟ 12. 12 کے سورے میں 4 والے کی آیت, 66 نمبر کا سورہ آیت نمبر 4, صرف ترجمہ آپ پڑھیں تو پیروں تلے زمین نکل آئے. میں نے کہا یہ ترجمہ بھی میں نہیں سنا سکتا, اور میں نے کہا کہ اس میں تو نام موجود نہیں ہے, ورنہ آپ اگر مجھے صحیح بخاری پڑھنے دیں نا, صحیح بخاری میں تو نام بھی موجود ہے. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. اس لیے الحمدللہ ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے. صرف ایک کام ہمیں کرنا, پیار و محبت کے ساتھ وہ باتیں جو اب تک مدارس میں نہیں پڑھائی جا رہی تھی, ممبروں سے سنایا جائے, بیان کیا جائے اور لوگوں کو اہل بیت سے قریب کیا جائے. بس عزیزو, آج 29 سفر کی تاریخ ہے, اور جیسا ہم نے عرض کیا کہ 28 سفر کے بعد کی جیسے ایام ہیں, در سیدہ پر حملہ ہونا شروع ہوا. اے بی بی, آپ نہ صرف یہ کہ دختر رسول تھیں, بلکہ آپ کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ نہ صرف میرا ٹکڑا ہے بلکہ جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اور یہ فرمایا تھا اے فاطمہ تیرے راضی ہونے سے خدا راضی ہو جاتا ہے, تیرے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہو جاتا ہے. اور یہ فرمایا تھا اے فاطمہ تو صرف جنتی نہیں ہے, ساری جنت کی عورتوں کی سردار بنائی گئی ہے. وہ جو سردار جنا ہے, وہ جو خون رسول ہے, وہ جو دختر رسول ہے, اکلوتی بیٹی ہے, اکلوتی یادگار. عام طور پر آپ نے دیکھا ہے جیسے کسی کا میت اٹھتی ہے تو فوراً بچوں کے پاس جاتے ہیں, بچے تم پریشان نہیں ہونا, ہم تمہارے ساتھ موجود ہیں, کوئی سوال ہو ہم سے کرنا, کسی چیز کی ضرورت ہو ہم سے مانگنا. عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے دنیا والوں کا بھی کہ لوائقین کے پاس جاتے ہیں, اور لوائقین میں بھی سب سے پہلے بچوں کے پاس جاتے ہیں. بچوں تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے, تمہیں ہم تسلی دینے کے لیے آئے ہیں. وہاں ایک رسول کی بیٹی ہے, امت تسلی دینے کے لیے آئی, لیکن ایسے تسلی دینے کے لیے آئی. اب میں جملہ کنایوں کے اندر کہہ رہا ہوں, جب کسی کے ہاں کوئی میت اٹھتی ہے تو عام طور پر دروازے کے اوپر سیاہ رنگ کی چادر لگائی جاتی ہے. یہ سیاہ چادر بتاتی ہے اندر کوئی میت موجود ہے, اندر لواحقین موجود ہیں. اے در سیدہ آپ کے دروازے پر سیاہ چادر نہیں ہے بلکہ دروازہ سیاہ ہو چکا ہے. یہ سیاہ در و دیوار بتا رہے ہیں یہاں لواحقین موجود ہیں, یہاں پر رسول کی حال موجود ہے. دبئی کا ایک شخص تھا, شیعہ نہیں ہوا تھا, دبئی کا ایک شخص تھا, اس کی ایک بیٹی تھی, بڑا امیر آدمی تھا, اس کی جو بیٹی تھی بڑی پیاری بڑی خوبصورت سی بچی تھی. جب اس بچی کی ولادت ہوئی بہت اس سے پیار ہو گیا. انسان کو ویسے ہی اپنی بچی سے اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے, اور یہ جو بیٹیوں والے ہیں نا اس بات کو سمجھیں گے. بیٹے سے بھی انسان باپ بن جاتا ہے لیکن باپ ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو پھر باپ ہونے کا احساس ہوتا ہے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا چھوٹی بھی ہو, باپ کی آہٹ سنتی ہے فوراً دروازے پر پہنچتی ہے, میرے بابا آ گئے. جیسے باپ آتا ہے پریشان حال میں آتا ہے, بابا کے پسینے کو صاف کرتی ہے, بابا کے پیروں کو دباتی ہے, بابا کے کندھے کو دباتی ہے, بابا کو چومتی ہے. بیٹا بھی ایک اولاد ہے, بیٹے کی گلی الگ جذبات ہے, لیکن جو بیٹی کے جذبات ہیں وہ اور ہوتے ہیں. اس لیے ایک مجتہد بھی کہتے ہیں جب ایک طالب علم کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی, بیٹوں کی ولادت ہو چکی تھی, اس کو کہا تجھے مبارک ہو, آج تو باپ بنا ہے.
تجھے آج پتا چلے گا باپ کسے کہتے ہیں. بیٹیاں ایسے لار اٹھاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی تھی, مجھے بڑا پیار کرتی تھی, میں بھی اسے بڑا پیار کرتا تھا, جب آفس جاتا تھا اسے کال کیا کرتا تھا. شاید جو بیٹیوں والے ہیں وہ رو رہے ہیں, جو بیٹیوں والے میری بات کو محسوس کر رہے ہیں. خدا سب کو بیٹی عطا فرمائے. جب وہ آفس جاتا تھا اپنی بیٹی کو کال کرتا تھا, خوش ہوتا تھا, ویڈیو کال پر بات ہوتی تھی. ایک دن اسے کال آئی, کہا کہ جلدی سے گھر میں آ جاؤ, تمہاری بیٹی نے کوئی سکہ کھا لیا, وہ سکہ حلق میں پھنس گیا ہے, سانس نہیں لے پا رہے, جلدی سے آ جاؤ. کہتے ہیں میں دوڑتا دوڑتا سارے کام کو چھوڑ کر فوراً سے پہنچا. جب پہنچا میں نے کیا دیکھا, بچی تڑپ رہی ہے, سانس لینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن سانس نہیں آ رہی, سکہ حلق میں پھنسا ہوا ہے. میں فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا, بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. ڈاکٹر نے کہا تھوڑی دیر انتظار کرو. جب اس کا معائنہ کیا, کہا کہ یہاں پر علاج نہیں ہو سکتا, فوراً سے اسے یورپ لے جایا جائے. کہتا الحمدللہ میرے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ موجود تھا, ہم سوار ہوئے, اسے فرانس کے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. میں نے کہا کسی طریقے سے میری بچی کو بچا لو, یہ بچی بڑی پیاری بچی. جب اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے, ڈاکٹرز نے کہا کہ تیری بچی کو ہم سکہ نکالنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اس جگہ پر آ گیا ہے جہاں ہم نے آپریشن کیا, تیری بچی قوت سماع سے محروم ہو جائے گی, تیری بچی کبھی پھر سن نہیں سکے گی. اس کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی. سوچنے لگا اب میں اپنے بچی کا نام لوں گا, میری بچی سن نہیں سکے گی. جب سنے گی نہیں تو بابا بابا کیسے کہے گی, مجھ سے گفتگو کیسے کرے گی. اس کے ذہن میں سارے خیالات آنے لگے, کہنے لگے پھر بھی بچی کی جان بچانا ضروری ہے, جیسے ہو سکتا ہے میری بچی کی جان بچا دو. آپریشن کے لیے دوبارہ سے ڈاکٹرز لے کر گئے. ایک مرتبہ دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا, اندھیرا سامنے چھا گیا, پیروں تلے زمین نکل گئی. اچانک سے نہ جانے کیا خیال آیا, رسول کا مدینے میں گنبد یاد آیا. کہنے لگا یا رسول اللہ, آپ کی بھی تو ایک بیٹی تھی, میں سنتا ہوں آپ کی بھی ایک بیٹی تھی جسے آپ بھی بڑا پیار کیا کرتے تھے, وہ بھی آپ سے بڑا پیار کرتی تھی. یا رسول اللہ ایک میری بیٹی بھی ہے, میں بھی اسے بڑا پیار کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی کو بڑا ستم ڈھایا گیا, لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ امت ایسا کر سکتی ہے. اگر یہ لوگ صحیح کہتے ہیں تو پھر آپ میری ہدایت کیجئے, اپنی بیٹی کے صدقے میں میری بیٹی کو شفا دے دیجئے. اگر میری بیٹی کو شفا مل گئی میں مان لوں گا آپ کی فاطمہ سچی تھی, میں مان لوں گا آل رسول سچی تھی, یہ لوگ صحیح کہتے ہیں. تھوڑی دیر نہیں گزری, ڈاکٹرز نرس خوشی خوشی باہر آئے, کہنے لگے تجھے مبارک ہو, عیسیٰ نے تیری بچی کو بچا لیا. یہ ہمت ہار کر کہتا ہے جس عیسیٰ نے میری بچی کو بچایا ہے وہ عیسیٰ نہیں, وہ فخر عیسیٰ فاطمہ زہرا. اے بی بی تیرا شکریہ, تو نے میری بچی کو بچا لیا. خوشی خوشی آپریشن تھیٹر کے اندر آئی, اپنی بچی کے پاس آیا, جیسے اپنی بچی کو خوشحالی کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا, مبارکباد دینا چاہتا تھا, کیا دیکھا, بچی زار و قطار رو رہی ہے. کہنے لگا بچی اب پریشان نہ ہو, وہ سکہ نکل گیا, اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بچی کہنے لگی مجھے معلوم ہے وہ سکہ نکل گیا, اور مجھے معلوم ہے کس بیوی نے آ کر نکالا. کہنے لگے کیا مطلب, کہا کہ ڈاکٹرز تو نا امید ہو چکے تھے, ملک الموت آ گیا تھا, لیکن جب آپ نے ایک مخدرہ کو یاد کیا, وہ بی بی میرے پاس آئی, اس نے مجھے سہارا دے کر بٹھایا, پش پر ایک تھپی ماری, جیسے اس کا ہاتھ آنا تھا سکہ خود بخود باہر آ گیا. اس بچے نے کہا تجھے زندگی مبارک ہو, تجھے حیات ہم نے دے دی. لیکن جاتے جاتے بابا ایک اور جملہ اس نے کہا, مجھے نہیں سمجھ میں آیا اس نے کیا کہا. کہا کہ اپنے بابا کو یہ جملہ کہہ دینا. کہا کیا کہا, کہا کہ یہ کہہ دینا اپنے بابا سے جتنا نبی کو مجھ سے محبت تھی اتنی تجھے اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہے. میرے بابا کو میری مجھ سے بڑی محبت تھی, اتنی تو بھی اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتا. بتا کیا تو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے. جب جب میں جاتا تھا میرے بابا میرے احترام میں کھڑے ہوتے تھے, میرے ہاتھوں کو چومتے تھے, میرے ماتھے کو چومتے تھے, مجھے اپنے پہلو میں بٹھایا کرتے تھے. ملک الموت بھی دروازے پر آیا تھا, اجازت لیے بغیر نہیں آیا, لیکن جب بابا کی آنکھیں بند ہو گئی امت نے ایسے ستم کیے کہ مجھے کہنا پڑا صبت علیہ مصائب,
لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا تیرے جانے پر ایسی مصیبتیں پڑی روشن دنوں پر پڑتی تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما۔ ہمیں سیدہ کائنات کی، جنت البقیع کی، کربلا معلی کی اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے مشرف فرما۔ پروردگار جو حاضرین مجلس ان کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، بانیان مجلس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں بھی زندگی کے اندر ہمیشہ مولا حسین اور خانوادہ حسین کے ساتھ متصل رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس عزا خانے کی اور تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تمام مریضوں کو بالخصوص جو لا علاج مریض ہیں یا کینسر کے مریض ہیں، پروردگار انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بے اولاد مومنین کو جناب سیدہ کائنات کا واسطہ، ان کی پاک اولاد کا واسطہ اولاد صالحہ نصیب فرما۔ جو صاحبان اولاد رکھتے ہیں انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس محبت کو نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن اور اہل بیت کے حقیقی وارث و جانشین حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے آوان انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انجمن ناصر الادا فرش ادا پر ماتم ادا پر پڑھ کرے گی۔